فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله. اسلام کی خوبیوں اور انسانی زندگی کے اوپر اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے پچھلی جمعہ کے اندر سن لی. اسلام یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمایا، اس لیے کہ مسلمان کے گھرانے میں پیدا فرمائے. لہذا ظاہر بات ہے کہ جس گھرانے میں آدمی پیدا ہوتا ہے اسی کا مذہب اختیار کرتا ہے. اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے خاندان میں گھرانے میں پیدا فرمایا اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرمایا. اسلام کا طریقہ اور اس کا طریقہ زندگی بہترین طریقہ ہے. اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے. جب انسان کی زندگی میں صحیح معنی میں اسلام داخل ہو جاتا ہے تو دلوں میں اور آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے روپیہ پیسہ کام نہیں کرتا ہے، بلکہ دلوں میں محبت کرنے کے لیے ایک سچا طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور جس کو اسلامی طریقہ کہا جائے، یہی آپس میں جوڑ اور محبتیں پیدا کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک نے بھی تو یہی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے جو زندگی گزارنے کے لیے بہت کافی ہے. آج دنیا کے اندر مختلف تہذیبوں اور مختلف طریقے زندگی کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، لیکن جب حقیقت دیکھیے تو دو ہی ٹکراؤ ہے. ایک ایمانی زندگی ہے اور دوسری طرف کفر کی زندگی. ان دو زندگیوں کے اندر ٹکراؤ ہو رہا ہے دنیا کے انسانوں. ایمانی زندگی یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر تشریف لائے. آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے وہ طریقہ زندگی رکھا کہ جس کو اپنانے کی وجہ سے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوا. پوری دنیا کفر سے، شرک سے، ظلم و بربریت سے اور بہیمیت سے بھری ہوئی تھی. دنیا کے اندر انسانیت کا نام نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر انسانیت کا سبق پڑھایا اور انسانی زندگی کا طور طریقہ بتایا اور انسان کو رہنے سہنے کا طریقہ بتایا. جب انسانوں نے زندگی کو اپنایا تو دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوا اور دنیا کے اندر سے بربریت، ظلم اور بہیمیت کا خاتمہ ہوا. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طور و طریقہ دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں یہی طریقہ زندگی ہے اور اس کے اندر 100% اللہ کی طرف سے کامیابی کی گارنٹی ہے اور یقین دہانی. جہاں مسلمان کی زندگی میں یہ دیکھا جائے کہ آپس میں ٹکراؤ ہے، آپس میں دشمنیاں ہیں تو سمجھو کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی. ایمانی زندگی کا جو خاصہ یہ ہے کہ وہ آپس میں محبتیں پیدا کرتا ہے اور جب مسلمان کے اندر یہ بات نہ ہو تو سمجھو کہ ایمانی زندگی کا طریقہ اس کے اندر نہیں.
لہذا جو ہے زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان جو ہے انسانی زندگی کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ ایمانی زندگی کا طریقہ اپنائے، اور دنیا کے اندر امن و امان کی گارنٹی اسی زندگی کے اوپر ہے۔ دیکھیے، جب دنیا کے اندر اسلام و ایمان نہیں تھا تو انسان کا دشمن بنا ہوا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان طریقہ دنیا کے اندر طریقہ تشریف لائے تو وہی لوگ جو معمولی باتوں کے اوپر تلوار نیام سے نکال دیتے تھے وہ آپس میں گلے مل گئے، اور دنیا کے اندر محبتیں پیدا کرنے والی اور انسان کو انسان سے گلے سے ملانے والی یہی ایمانی زندگی ہے۔ جب انسان کے اندر ایمانی طریقہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور قدوہ کے اوپر انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے اندر انسانی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی ہمدردی اس کے اندر پیدا ہو جاتی، اس لیے کہ یہ اسلام ہی کا طور امتیاز ہے کہ اسلام نے انسان کو رہنے سہنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا، خود اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، انسان کی فیملی اور ازدواج زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اڑوس پڑوس کے ساتھ بلکہ اپنے پالے ہوئے جانوروں کے ساتھ بھی کیا سلوک ہونا چاہیے، یہ بھی جو ہے اسلام نے بتایا۔ تو گویا مکمل نظام زندگی اور مکمل امن و امان قائم رکھنے والی زندگی اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی زندگی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، اور واقعہ کیا ہے؟ حقیقت۔ امریکہ کی ایک ریاست کے اندر ہندوستان کے ایک عالم جو ہیں وہاں پر امامت کرتے ہیں، اور امامت کے ساتھ ساتھ دینی محنت بھی کرتے ہیں۔ دیکھو، یہ مت سمجھیے کہ علماء اپنے جگہ پر کونوں میں بیٹھے ہوئے اپنا اپنا کام کر رہے، نہیں، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ دنیا کے علماء ایسا کام کر رہے ہیں کہ باطل طاقتیں جو ہے اسلام کی طرف اور مسلمانوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی، اور جہاں متوجہ ہوتی ہیں تو سینہ سپر ہو کر علماء جو ہے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ عالم جو ہے ہندوستان کے ہیں اور ندوہ کے فارغ، دینی مزاج رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جیل میں جاتے اور جیل میں جا کر قیدیوں کے اوپر محنت کرتے۔ اب جو ہے امریکہ کی حکومت نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہے مجرم لوگ اور یہ جو ہے بدماش لوگ جو ہیں سزاؤں سے قابو میں آتے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ان کے اوپر مذہبی محنت کی جاتی ہے اور خاص طور پر اسلامی مذہب کی محنت کی جاتی ہے تو یہ لوگ صحیح ہو جاتے ہیں۔ لہذا سزاؤں کے بجائے ان کو جیل میں رکھ کر ان کے اوپر کوئی ایسی دینی محنت کروائی جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے تمام مذاہب کے علماء کو دعوت دی کہ آپ لوگ جیل میں جا کر جو بھی محنت کرنا چاہے اپنے مذہب کی کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اور مذہبوں کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج جو ہے کفر کی زندگی میں کیا ہے، انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اپنے بنائے ہوئے جو ہے کلچر ہے، اپنا بنا ہوا طور و طریقہ ہے، اسی سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان کا دماغ کتنا ہے اور اس کے ذریعے سے جو قانون بنائے گا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بنائے گا، وہ اپنے تجربے سے بنائے۔ اور ایمانی زندگی کا طریقہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر پہلو کو جانتے ہیں، اس کے مزاج کو جانتے ہیں، اس کے مطابق یہ طریقہ زندگی دیا ہے۔ چنانچہ وہ عالم جو ہے ہر اتوار کو جیل میں جایا کرتے تھے
شاید اب بھی زندہ ہے وہ عالم، اور وہاں جا کر محنت کیا کرتے. چنانچہ اسی دوران میں ایک مجرم جیل میں آیا جس کے اوپر کئی لوگوں کے قتل کرنے کا الزام تھا. اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے اوپر مقدمہ شروع ہو گیا. چنانچہ جو ہے اس عالم نے اپنا ٹارگیٹ اس آدمی کو بنایا اور اس کے اوپر محنت شروع کی. اس کو انسانی زندگی کا طور و طریق بتایا، دنیا کے اندر رہ کر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور اسلامی تعلیم اس بارے میں کیا ہے وہ بتائے. اور اس پر اس کے اوپر برابر محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی. دیکھو دوست، جو ہے اسلام محبت والا مذہب ہے، وہ آپس میں دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. لہذا غیر مسلم اگر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ ان کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی غلط زندگی اور غلط طریقہ کار سے اسلام کا نقشہ ان کے سامنے کچھ اور پیش کیا. ورنہ آج بھی دنیا کے اندر ایسے ہزاروں غیر مسلم ہیں کہ جو مسلمانوں کی قدر کرتے ہیں ان کے اسلام کو دیکھ کر، اور بہت سے تو اسلام میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. دوسرے ملکوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسرے ملکوں میں مذہب کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. لہذا اگر کوئی جو ہے اسلام کی مخالفت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، تو یہ اس کا اپنا قصور نہیں، ہمارا قصور. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہمارے خون کے اندر ابال آنا چاہیے، جذبات ہونے چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ہم کتنی مخالفت کرتے. ظاہر بات ہے کہ آپ کے طور و طریق کو نہ اپنانا، آپ کی سنتوں کو نہ اپنانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت نہیں ہے تو اور کیا ہے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا اتباع کرتا ہے، اور محبت میں جب کمی آ جائے تو آدمی اس کا اتباع نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ہے، لیکن دعووں کے ساتھ ہیں، دلیل کے ساتھ. ہم عمل سے جو ہے ثابت نہیں کرتے، زبان سے تو بہت دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی نغمے پڑھ لیتے ہیں، لیکن عمل کا جہاں درجہ آتا ہے وہاں پر ہمارا نمبر جو ہے بہت بعد میں آتا ہے عمل کے. ورنہ جو ہے اسلام کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ انسان کے دلوں کو موہ لیتا ہے. آج اگر دوسری قوم ہم سے نفرت کرتی ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے، بلکہ اسلام ہمارے اندر نہیں ہے اس وجہ سے، اور یہ نفرت اللہ کی طرف سے ڈالی جائے. ورنہ اسلام کے اندر تو اللہ نے رعب رکھا ہے، مسلمانی کے اندر اللہ نے رعب رکھا ہے. لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اعلیٰ اور بہترین نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں سونا دیا ہے، لہذا سونے کو سونا سمجھنا چاہیے. آج دشمنان اسلام اس اسلام کے سونے کو پیتل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ٹوک اور جو ڈنکے کی چوٹی بات کہیں گے کہ نہیں ہمارے ہاتھ میں سونا ہے، پیتل نہیں. یہ کس سے ثابت ہوگا؟ عمل سے. ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، اور ہماری شادی بیاہ، اور ہمارا طور و طریق، ہمارا لباس، ہماری شکل و شباہت ساری اسلامی طریقے پر ہونی چاہیے. پھر دیکھو کہ دوسری قومیں تمہارے سامنے کیسی جھکتی. یہ اسلام کا طریقہ جھکائے گا، ہم نہیں جھکائیں گے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کے اندر کتنی خوبی ہے. اور عالم نے اس آدمی کے اوپر محنت شروع کر. کچھ مہینوں کے بعد وہ آدمی اسلام کی طرف جھک گیا، بڑا خونخوار انسان، اور اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، اور بالآخر اس نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا جیل کے اندر. اب اسلامی طور و طریق جو ہے، اسلام کا رہن سہن ہے، ان عالم نے اس کو سمجھانا شروع کیا. چنانچہ اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ اسلام جو ہے انسان کو رحم و کرم کی تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کے اوپر رحم کرو. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے، دیا کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا ہے. اور جو مخلوق خدا پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے. آج ہمارے طور و طریق کو دیکھیں تو ہم دوسروں کے ساتھ کتنی دیا کا معاملہ کرتے ہیں، کتنا رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں. اور تو اور
اپنے بھائی بہنوں اور اپنے خاندانوں کے ساتھ بھی ہمارا ایسا سلوک نہیں ہوتا. اور دوسرے لوگ جو دیکھتے ہیں غیر قومیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہی مسلمان زندگی گزار رہا ہے، لہذا ہمارے اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جب یہ اپنا اسلام کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن. دوسری قومیں یوں ٹال لیتی. چنانچہ جو ہے اس عالم نے اس آدمی کو اسلام کا رہن سہن کا طریقہ بتایا، اور اسلام کے اندر رحم و کرم کی جو تعلیم ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بیوی کا خاوند کے ساتھ، خاوند کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، یہ ساری تعلیمات اس کو دی. یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا متبع سنت انسان بن رہا، اور اس عالم نے اس کا نام علی رکھا تھا. چنانچہ وہ عالم فرماتے ہیں کہ ہمارا اتنا قریبی تعلق ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی نجی زندگی کے بارے میں بھی ایک دوسرے کو باتیں بتانے لگی. چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ علی، تو نے اسلام کو قبول کر لیا، اور تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد تیری اسلام سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں تجھے کیا فرق محسوس ہے؟ ایک نقطے کی بات تھی، بہترین سوال تھا کہ اسلام لانے سے پہلے تو زندگی گزارتا تھا، اس کے اندر تیری اخلاق اور کردار کیا تھے، اور تو کتنا سکون کی زندگی گزار رہا تھا، اور اسلام لانے کے بعد تجھے کیا سکون ملا، اور تیرے اخلاق و کردار میں کیا انقلاب آیا. دونوں نے فرق بتائی. چنانچہ یہ سوال کرنا تھا کہ والی جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگی، بہت رویا. تو سالم نے یہ محسوس کیا کہ میں نے اس کو یہ سوال کر کے جو ہے اچھا نہیں کیا، اس کو نہ معلوم اس کے دل کے اوپر کیا گزرے. تو میں نے کہا، وہ عالم کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ علی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی آپ سوال کا جواب نہ دینا چاہے تو کوئی بات نہیں، ہم آگے چلتے ہیں اسلامی تعلیمات. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات نہیں، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ میں اسلام سے پہلی زندگی کے اندر میرا حال یہ تھا کہ میں کسی کو جو موقع آتا تھا قتل کر دیتا تھا، اور جب اس کی لاش تڑپتی تھی تو میں ڈانس کرتا تھا، مجھے خوشی ہوتی، اس کے قتل کے اوپر مجھے خوشی ہوتی تھی جب وہ تڑپتا تھا، اور میں خوشی مناتا تھا اور ڈانس کرتا تھا. اس طریقے سے تقریباً میں نے 35 آدمیوں کو، بے گناہ آدمیوں کو میں نے قتل کر دیا اسلام سے پہلے، اور پھر بھی جو ہے مجھے زندگی کے اندر دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے اس لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھتے میں جو ہے ڈانس کر لیتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ذہنی اور دلی سکون نصیب نہیں تھا. اب اسلام لانے کے بعد جب آپ نے مجھے اسلام سمجھایا، اسلام کا طور و طریق سمجھایا، آج دوستو قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اسلام کی حقیقت اور اسلام کی قدر آپ کے سامنے رکھی نہیں. ہم ادھر ادھر کی باتیں بہت کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کیا چیز ہے، ایمانی زندگی کا تصور کیا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھا. ورنہ دوستو آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہے، اس کے ہاتھ میں سونا ہے، دشمن نے اس کو پیتل ثابت کرنے کی کوشش کی تو مسلمان اس کو مان لی، اور یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی زندگی گزارنے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں. زبان سے مسلمان نہیں کہتا ہے، لیکن اپنے عمل سے بتا رہا ہے. آج جو ہے غلط طریقے کا لباس دشمن نے پیش کر دیا، مسلمان نے اس کو اپنا لی، لڑکیاں ہو لڑکے ہو، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس لباس کے اندر میرے لیے عزت ہے. دوستو عزت اللہ نے کپڑوں میں نہیں رکھی، عزت اللہ نے مکان میں نہیں رکھی ہے. انسان کی عزت جو ہے در حقیقت اس کے ایمان کی وجہ سے. چنانچہ اس علی نے بتایا کہ اسلام لانے کے بعد اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے پاؤں کے اندر کوئی چوٹیاں دب کر مر نہ جائے. کہا اسلام سے میرا حال یہ تھا کہ انسان کی طرف ہوئی لاش کے اوپر ڈانس کر کے اپنے دل کو سکون دینے کی کوشش کرتا تھا، اور جہاں اسلامی زندگی اپنانے کی وجہ سے اس کا حال یہ ہو گیا کہ چوٹیاں کے دبنے کے اوپر بھی اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں چوٹی میرے پاؤں میں آ کر جو مر جائے گی، قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے. حالانکہ انسان جان بوجھ کے تو نہیں مارا تھا. حضرت مولانا ابراز صاحب ہروئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے بڑے بہت خلیفہ تھے، اور آپ کے آخری خلیفہ تھے. ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے لوٹا لے کر، وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ پر چلے گئے.
خادم کھڑے لیکن آپ کچھ کہہ نہیں رہے، دوسری جگہ پر بیٹھے وہاں سے اٹھ کر تیسری جگہ پر چلے، تیسری جگہ پر بیٹھے وہاں سے اٹھ کر چوتھی جگہ پر چلے گئے، وہاں پر آپ نے وضو۔ بعد میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ بھائی میں جو ہے وضو کرنے کے لیے بیٹھا تھا، وہاں پر چونٹیاں تھی، اگر میں وضو کرتا تو پانی کی وجہ سے مر جاتی، تو میری وجہ سے ایک بے گناہ بے قصور جانور کا خون ہو جائے، مجھے اللہ کا خوف لگا کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے پوچھنے ہو جائے، اس لیے میں دوسری جگہ پر بیٹھا۔ دوست ایمانی زندگی کا تصور یہ ہے، دوسری جگہ پر بیٹھا تو وہاں پر بھی چونٹیاں تھی، تیسری جگہ پر بیٹھا تو وہاں بھی چونٹیاں تھی، اب چوتھی جگہ پر گیا تو وہاں پر کچھ نہیں تھا، وہاں پر میں نے وضو کیا۔ دوستو اسلام جو ہے اتنی محبتوں والا اور اتنا رحم و کرم والا جو ہے مذہب، لیکن یہ کب؟ جبکہ اسلامی زندگی ہم گزاریں۔ آج دوستو جو ہے ہمارے رہنے سہنے سے لے کر ہمارے اوڑھنے پہننے سے لے کر زندگی کے ہر شعبے میں ہم بتائیں کہ کون سی اسلام کی جو ہے کون سا اسلام کا شعار اور اسلامی علامت ہمارے اندر ہے۔ آدمی موقع پر جو ہے بالکل برہنہ ہو جاتا ہے، باتیں تو اسلام کی محبت کی کرتا ہے، ایمانی زندگی کرتا ہے، لیکن جہاں دو میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کی زبان بے فام چل پڑتی۔ اب گالی گلوچ دیتا ہے انسان، اپنی زبان سے بکواس کرتا ہے، ایک کافر بھی یہ کام کرتا ہے، مسلمان بھی یہ کام کرتا ہے، تو اسلامی زندگی کی حد سے ہٹ کر جو ہے دونوں میں فرق کیا رہا؟ تو دوستو جب انسان جو ہے صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو اپناتا ہے تو اس کی زندگی میں جب صحیح معنی میں آپ کا طور و طریق آ جاتا ہے تو اس کے دل میں چوٹیوں کا بھی خیال آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، بڑے آدمی تھے، ہمارے یہاں بھی گوجا میں 2 مرتبہ آ چکے، سن 54 میں اور سن 57۔ حضرت سے میرا بھی تعلق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاؤں میں زخم آیا، اب ظاہر ہے جب زخم ہوتا ہے تو وہاں پر مکھیاں آنا شروع کر دی، تو وہاں پر مکھیوں نے بیٹھنا شروع کر دی، تو کسی نے اڑانے کی کوشش کی، حضرت نے کہا اس کو رہنے دو، اس کی خوراک اسی میں ہے تو کھانے دو، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی غذا اللہ نے یہاں رکھی تو اس کو کھانے دو۔ ہم کیا کریں گے؟ اس مکھیوں کو مارنے کی کوشش کی، حضرت نے اس کو اڑانے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ دل میں جب ایمان جاغزی ہوتا ہے، جم جاتا ہے اور ایمانی زندگی انسان کے اندر آتی ہے تو پھر جو ہے انسانوں پر نہیں بلکہ چوٹیوں اور مکھیوں کے اوپر اس کا رحم و کرم شروع ہو جائے۔ اس لیے دوستو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے۔ اپنا چہرہ بنائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اپنا لباس اپنائیے آپ کے جو ہے آپ کے لباس کے طور پر۔ دوستو اسی میں مزہ ہے، اسی میں سکون ہے۔ اپنی شادی بیاہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر۔ ہم کہتے ہیں کہ نکاح و سنتی، لیکن جو ہے سنت کا نام و نشان ہمارے نکاح کے تقریب میں نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں، لیکن جہاں اپنا معاملہ آتا ہے تو پڑوسی اپنا دشمن بن جاتا ہے، ہم پڑوسی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، لیکن جب بیوی نے ذرا دماغ خراب کیا ماں باپ کے ساتھ لڑنا شروع کر۔ دوستو اس کا نام ایمانی زندگی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین اسلوب اور طریقہ ہمیں دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو آج ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا کر بہت کچھ زندگی کو برباد کر دیا۔ اب ذرا اسلامی طریقے پر بھی آ کر دیکھیے کہ اسلامی لباس پہننے میں کیا فائدہ ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کتنا فائدہ ہے، اوروں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہنے میں ہماری زندگی میں کتنا سکون۔ اور اسلام جو ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کو ایمانی تصور دیتا ہے۔ ایمانی تصور کیا چیز ہے اور ایمانی زندگی کیا چیز ہے، اور ایمان جو ہمیں کس بات کی زندگی گزارنے کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کے اندر اوروں کے طور جو اوروں کے حقوق کا کیا تصور دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آپ آئندہ دماغ میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا کہا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق